اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کو کتاب الصوم کو آج شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، کوشش ہوگی، وعدہ نہیں ہے، کوشش ہوگی کہ اس کو رمضان سے پہلے پہلے مکمل کر لیا جائے، لیکن اگر نہ ہو سکا تو امید یہ ہے کہ اتنا پورشن ہو جائے گا کہ جو کام آ جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ روزے کو شروع کرتے ہیں کتاب الصوم۔ اس کا پہلا باب جو ہے سبب و صوم رمضان، کہ اس کی بیسس کیا ہے روزے کی۔ ٹھیک ہے، بور تو نہیں ہوں گے؟ پکی بات ہے۔ اچھا چلو، روزہ دین کے ارکان میں سے سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن سب سے مضبوط قانون ہے شرع متین میں، یہ کہتے ہیں متین کہتے ہیں جو قائم ہے مضبوطی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نفس کو مغلوب کیا جاتا ہے۔ کون سے نفس کو؟ نفس امارہ کو، جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ دل کے اعمال اور کھانے پینے اور حقوق زوجیت سے پورا دن رکنے کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، اس میں ایک کام نہیں ہے۔ اور ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے مفطرات، جو روزہ توڑنا۔ اصل میں ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں روزہ افطار کرنا، ہم اس کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی علیحدہ ورڈ ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز ہے روزہ افطار کرنا، اور اگر دن میں کوئی کھا لے تو اس کو کہتے ہیں یار سے روزہ توڑ دیا، یہی ہوتا نا جی۔ ہم اس کو لفظ افطار بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم مغرب کے ٹائم پہ کھائیں روزے کے بعد تو ہم کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ افطار کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے جو روزہ توڑنا جس میں ہوتا ہے۔ سمجھ؟ افطار مینز ٹو بریک فاسٹ، اسی لیے ناشتے کو جو ہے گورے کہتے ہیں بریک فاسٹ، کہ وہ جو رات کو جو 8 9 10 گھنٹے سوئے ہیں، وہ جو فاسٹنگ کی حالت میں تھا معدہ، ٹھیک ہے، اس فاسٹنگ کو توڑا جاتا۔ ٹھیک ہے، سو افطار جو ہے وہ ہے توڑنا روزے کا، تو وہ ہم جو ہے اس کو ہماری کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز روزے کو توڑ دے اس کو مفطرات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا لفظ آگے، وہ چھوڑ دو اس کو۔ تو مفطرات میں اصل میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ شیڈڈ ہے نا، جس میں سے دو مینلی لیے جاتے ہیں۔ دل کے اعمال کو تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، عام طور پہ صرف کھانے پینے سے رکنا اور حقوق زوجیت سے رکنا، ٹھیک ہے، اس کو مفطرات کہا جاتا ہے۔ مگر ایکچولی اس کے ساتھ اگر آپ زبان پہ کنٹرول نہ کریں، جھوٹ بولتے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے مطلب صرف ایک بات ہے کہ اس کا روزے کا نور ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، روزہ بہت اچھی خصلت ہونے کے باوجود انسانی نفس پر شاق، یعنی مشکل ہے، ناگوار ہے، طبیعت کو ناگواری ہوتی ہے، کھانا پینا بند ہے، ساری چیزیں بند ہیں۔ ٹھیک ہے، حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تکالیف کا آغاز خفیف سے فرمایا، یعنی کم، جو ڈیفیکلٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کم بوجھ بنتی ہے، دیٹ از نماز، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے تکلیف کو تھوڑا سا بڑھایا اور وہ آگئی زکوٰۃ، یہ درمیانی تکلیف ہے، کیونکہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے جیب سے پیسہ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے بابے جی، ہاں۔ پھر نماز و زکوٰۃ کے بعد جو تیسری چیز آئی وہ ان دونوں سے زیادہ سخت ہے، دیٹ از روزہ، ٹھیک ہے، طبیعت کے حوالے سے بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی تعریف فرمائی، اس کو مقام مد کہا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف کی ہو نا قرآن میں، تو اس کو کہتے ہیں قرآن میں مقام مد،
تعریف، وہ مقام جس پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف کی ہے، اس کے اندر جو ترتیب ہے وہ یہ ہے والخاشعین والخاشعاتی، یہ دونوں ہو گئی عاجزی کرنے والے، اور عاجزی جو ہے وہ نماز کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، والمتصدقین والمتصدقاتی، صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والی ہیں، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ، زکوٰۃ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں صدقہ الٹے معنوں میں لیتے ہیں نا۔ والصائمین والصائماتی، یہ جو صائمہ ہے دیٹ مینس روزہ دار، ٹھیک ہے، والصائمین والصائماتی، اب یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا کون؟ روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں۔ سو نماز، والخاشعین والخاشعاتی، زکوٰۃ، والمتصدقین والمتصدقاتی، اور وہ روزہ جو ہے والصائمین والصائمات۔ سورہ الاحزاب 33واں سورہ 35ویں آیت۔ اور اسلام کے مبانی یعنی بنیادی ارکان کے ذکر میں یہی ترتیب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بنی علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان و حج البیت، یعنی اسلام جو ہے 5 پہ ہے، 5 ستونوں پہ ہے۔ ایک گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرے نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان کے روزے، تو وہاں پہ بھی نماز، زکوٰۃ اور پھر آگے رمضان۔ 5واں خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر 5 حدیث کا نمبر 114، نئی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 1616۔ اسی لیے اس کی جو ترتیب دی جاتی ہے وہ تمام کتب کے اندر وہ اسی کے مطابق دی جاتی ہے۔ روزہ فرض ہوا جی کہاں سے ہوا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، والی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لا چکے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تحویل کعبہ کے بعد 10 شعبان 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تحویل کعبہ یاد ہے نا، بیت المقدس سے جب رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑا گیا، اس کو کہتے ہیں تحویل کعبہ، ٹھیک ہے۔ صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ امساک مطلقاً، امساک کہتے ہیں رکنے کو۔ یہ تم لوگوں نے اگر وہ کبھی ایپس دیکھی ہو نا تو اس میں ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد، اور پھر وہ کہتے ہیں ٹائم ہوتا ہے امساک، وہ 10 منٹ پہلے یا فجر کے ٹائم سے۔ یہ اہل حدیث اس کو یوز کرتے ہیں، نارملی اہل سنت یوز نہیں کرتے اس چیز کو، بٹ امساک مقصد بتانے کا یہ ہے کہ امساک کہتے ہیں رکنا، اور مطلقاً ایبسلیوٹلی، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی طور پر اس سے مراد کیا ہے کہ کھانے سے یا کلام کرنے سے روکنا۔ روزے میں اس کا معنی کیا ہے؟ مفترات سے رکنا۔ صوم کا مطلب ہے کھانے سے اور کلام سے رکنا، ٹھیک ہے تو معنی رکنا اس کا، لیکن اس کی جو اپلیکیشن آتی ہے وہ کلام سے رکنا اور کھانے سے رکنا، 2 چیزیں ہو گئی۔ شرع میں اس کی جو ہے، جب آپ شریعت میں آ جائیں تو شریعت میں صوم سے مراد یہ ہے مفترات سے حقیقتاً یا حکماً رکنا۔ حقیقتاً رکنا تو سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ حکماً رکنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر آدمی بھول کر کھا پی لے تو وہ حکماً رکنے والا ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا، وہ کھا پی لیا اس نے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حالت روزہ میں بھول کر کھا لے اور پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، بے شک اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، میں ریفرنس لکھنا بھول گیا ہوں، اس کا میں لکھ دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہو گئی جی بات۔ تو یہ حکماً ہوگا، حقیقتاً وہ ہوگا جس نے روزہ پورا کیا، اسے کھایا پیا نہیں، وہ حقیقتاً رکا ہوا ہے۔ لیکن اگر کہیں بھول چک ہو جائے، غلطی سے کھا پی لیا، تو اب وہ روزہ پورا کرے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے کہا اچھا میں نے کھا لیا چلو پھر میں اب کھا ہی لوں، پھر جتنا بھول کے کھا لیا جیسے یاد آیا وہیں پہ ہاتھ روک دے، تو اب وہ حقیقتاً رکنے والا تو نہیں ہے، لیکن وہ
حکمن رکنے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ پورا کر. ٹھیک ہے، سو اس حکم کی وجہ سے وہ رکنے والا ہی شمار ہوگا، یعنی وہ روزے دار ہی شمار ہوگا، لیکن وہ حکم کے تحت ہوگا، حقیقت میں نہیں ہوگا، مگر اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک، یعنی اس کا یہ روزہ جو ہے ٹوٹے گا نہیں، عام الفاظ میں یہ نہ اس کی قضا ہوگی، کیونکہ وہ روزہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ رکنا مخصوص وقت میں ہو جو کہ دن ہے. اب دن سے کیا مراد ہے؟ فالو کر رہے ہو؟ پتہ تو تمہیں ہے نا اس کا. ٹھیک ہے، کہ یہ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ تو پتہ ہے نا، لیکن ابھی تمہیں اس کے اندر کی چیزیں ہی نہیں نا پتہ. معاملہ یہ ہے. ٹھیک ہے، دن سے مراد یوم شرعی ہے، اور یوم شرعی کیا ہے؟ جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تو ہوتا ہے. طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ طلوع فجر سے مراد طلوع کا اول وقت ہے یا روشنی پھیل جانا ہے. ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ طلوع کا اول وقت جو ہے نا اس میں احتیاط ہے، کیونکہ اختلاف ہے نا. دو ورژنز ہیں. دو ورژنز کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ یہ اول وقت، جیسے ہی وقت ہوا روزہ بند، اور ایک وہ ہے کھاتے رو بھی اذان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پرانی بوڑھی عورتیں یہی کہتے ہو، کوئی نہیں کھا ابھی. ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، یس. تو دوسرا ورژن جو ہے وہ ہے روشنی پھیل جانا. ٹھیک ہے، طلوع کا اول وقت اس میں احتیاط ہے، یعنی اس میں بندہ احتیاط کر لیتا ہے، ادھر یہ نہ ہو روزے ہی نہ ہو. جبکہ روشنی پھیل جانے میں وسعت ہے، یعنی اس میں گنجائش زیادہ ہے کہ اگر کوئی دیر سے اٹھائے تو کم از کم اس کو اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ سحری کر لے. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہوگی بات. یہ دونوں ہی ورژن موجود ہیں. اور اگر آج کل آپ لوگ دیکھو نا تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ جیسی اذان ہوئی بس ختم. ہم بھی یہی کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے، زیادہ پنگا نہ لو. لیکن بہرحال یہ اس میں وسعت ہے روشنی پھیل جانے میں. اچھا، بعض اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اول وقت ہے، میں مختلف ورژنس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صبح کاذب ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ طلوع صادق ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح بھی کہتے ہیں. لیکن ورژن وہی ہے جو بھی بتایا کہ اول وقت صبح صادق والا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہلکی سی روشنی پھیل جائے اس وقت تک بھی ٹائم ہے سحری کرنے کا. بعض روایات میں ملتا ہی ہے، یہ بغیر روایات کے نہیں لکھا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا. جو فتاوی شامی یا اس طرح کے فتاوی ہوتے ہیں نا، ان میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کی بیک میں چار چیزیں موجود ہوتی ہیں. یا اس کے پیچھے آیت موجود ہوگی، یا اس کے پیچھے حدیث موجود ہوگی، یا اس کے پیچھے اجماع موجود ہوگا. ویسے تو اس سے پہلے قیاس آتا ہے، یا اجماع موجود ہوگا. اس کے بعد جا کے کوئی اپنا قیاس دے دے کے علیحدہ بات ہے. ورنہ مینلی تین چیز پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، قرآن، حدیث اور اجماع پہ. ٹھیک ہے، سورج کے ٹکیا کے غائب ہونے کا زمانہ ہے، وہ گول کی وجہ سے نا اس کو ٹکیا کہہ دیتے ہیں. اس طرح کے مشرق کی جانب سے تاریکی ظاہر ہو جائے. ٹھیک، میں ویسے کوشش فٹافٹ کر رہا ہوں، بعض اگر میں مس کر جاتا ہوں. میں تمہیں اس کی جو روشنی پھیل جانے والا ہے، میں اس کی حدیث میں انشاءاللہ ذرا تلاش کر کے تو میں کوٹ کر دوں گا ادھر. ٹھیک ہے، جس طرح یہ میں نے ساتھ کر دی ہے اوپر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتاویٰ میں نہیں ہے، لیکن یہ میں نے خود کوٹ کر دیا تاکہ ثبوت بھی پیش ہو جائے کہ یار یہ حدیث میں ہے، یہ چیز اپنے پاس سے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، پاگل ہونا میں تو. اب وہاں پہ یہ لکھا ہوا بس اس طرح کے مشرق کی جہت سے تاریکی ظاہر ہو جائے. تو الحمدللہ مجھے حدیث یاد تھی تو پھر میں یہاں کوٹ کر دیا. یہ اذا رأیت اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، جب تم رات کو ادھر مشرق سے آتا دیکھ لو تو روزہ افطار کر لو، کیونکہ رات آتی ہے. صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 45 حدیث کا نمبر 1958. مراد یہ ہے کہ جب مشرق سے مخصوص انداز میں تاریکی پائی جائے تو روزے کے افطار کا وقت ظاہر ہو گیا، یا وہ حکماً افطار کرنے والا ہو جائے گا، کیونکہ رات روزے کا وقت نہیں ہے.
یعنی رات کے ٹائم پہ روزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی رات شروع ہوگی نا اس کے آثار نظر آئیں گے تو وہ روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ سورج چمک رہا ہوں اور ہو گیا لو جی روزہ افطار کا، وہ کام نہیں ہے بھائی. سمجھے؟ حدیث کو جملہ خبریہ کی صورت میں ادا کیا گیا. یہ اذا رأیت اللیل قد اقبلا منہا ہونا، جب تم دیکھو، ٹھیک ہے، رات کو آتے ہوئے. ہاں ہونا آپ جہاں موجود تھے وہاں پہ اشارہ کیا آپ لوگ. فقط افطر الصائم، تو پھر جو ہے نا صائم کو چاہیے کہ وہ روزہ، ہاں اس کو کہتے ہیں کھول دیں. شاباش. چلو جی ٹھیک ہے ایسے ہی کروں گا. رمضان کے روزے کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 مسلمان ہونا، بالغ ہونا، روزے کے واجب کا علم ہونا، یا دارالسلام میں مقیم ہونا. یعنی دارالسلام مینس جہاں اسلامی حکومت ہو. ٹھیک ہے، اسلامی ملک میں. نمبر 4 صحت مند ہونا. ٹھیک ہے، یہ 4 تو اس کی چیزیں آ گئی. روزے کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، اور تیسری اس کی نیت. ٹھیک ہے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی مسنگ ہے نا تو روزہ صحیح نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھو، اب جب یہ پڑھ رہے ہیں نا تو تم لوگوں نے ایک چیز پہ غور کرنا اور اسی کو سمجھنا. تم لوگوں نے یاد رکھو کسی بھی چیز میں جہاں قانون آئے نا، اگر تمہیں اصول یاد ہوگا نا تو تم مسئلے کو حل کر لو گے نا. ٹھیک ہے. اگر اصول یاد نہیں ہوں گے تو پھر رٹا ہی ہوگا کہ فلانے مسئلے کا یہ جواب ہے، فلانے مسئلے کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے تمہارے سامنے یہ 3 ہیں: اسلام، حیض و نفاس سے پاک، اور نیت. ٹھیک ہے. مسلمان نہیں ہے تو اس کا وہ چاہے روزہ رکھا بھی ہو روزہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر خاتون جو ہے وہ پیریڈز میں ہے یا چھلے میں ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 اگر اس نے وہ مسلمان بھی ہے اور وہ پاک بھی ہے لیکن اس نے نیت نہیں کی روزہ رکھنے کی، اس نے نیت نہیں کی تو پھر بھی روزہ صحیح نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ 3 چیزیں اب یاد رہ جائیں گی. اچھا. مسلمان کا بالغ ہونا، روزے کے واجب ہونے. اب یہ کچھ چیزیں ڈفرینٹ، ان کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں رکھنا ہے. یہ جو 3 ہم نے دیکھی یہ 3 اس کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں. ٹھیک ہے. روزے کے واجب ہونے کی شرائط ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ گولیاں 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھانی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس نے جب کہہ دیا آپ کو تو یہ آپ پہ واجب ہو گیا کہ آپ ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. اب وہ 2 گولی کھانی تھی صبح دوپہر شام. آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو جو ہے نا آدھی گولی صبح دوپہر شام کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمل تو کر دیا لیکن آپ نے صحیح عمل نہیں کیا، اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا. پھر آپ کہیں ڈاکٹر کو جا کے جی وہ مجھے تو فاقہ کوئی نہیں ہوا. آپ سمجھ گئے ہو بات؟ تو اسی طریقے سے روزہ واجب ہونے کی کنڈیشنز علیحدہ ہے، اور جب روزہ رکھ لیا جائے تو اس کی کنڈیشنز، اس کے صحیح ہونے کی کنڈیشنز علیحدہ. کلیئر ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو واجب ہونے والی ہے وہ پہلے اوپر ہی ہے، 4 جو ہیں یہ. ٹھیک ہے. اب ان 4 پہ پورا اتر کے آپ نے روزہ رکھ لیا، اس کے صحیح ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ. اس میں گنڈی ہے، میں بتا رہا ہوں. گنڈی جب کھلے گی نا تو تمہیں اندازہ ہوگا یہ کیوں اس کو 3 کو علیحدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کا بالغ ہونا روزے کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے لیکن اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. کیونکہ نیت کے ساتھ بچے کا روزہ صحیح ہوتا ہے. بچہ اگر روزہ رکھ لے نا نیت کے ساتھ تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا.
یہ نہیں آپ کہیں گے کہ اس پہ تو واجب ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سو روزہ تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا, بے شک شریعتاً اس پہ روزہ واجب نہیں تھا, لیکن چونکہ اس نے نیت کے ساتھ روزہ رکھ لیا ہے, جس طرح ہمارے یہاں بچے رکھ لیتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس کا روزہ صحیح ہوگا. ہاں صرف یہ ہے کہ اس پہ واجب نہ تھا لیکن اس نے پھر بھی رکھ لیا. ٹھیک ہو گئی بات. نمبر 2, مسلمان کو روزے کے واجب ہونے کا علم ہونا ضروری ہے. مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ روزے جو ہیں وہ فرض ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ مسلمان ملک میں ہے تو پھر اگر اس کو علم نہیں بھی ہے تو تب بھی اس پہ روزہ واجب ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمان ملک میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا. بھائی سجے کھبے کوئی تو روزہ رکھ رہا ہوگا نا. ٹھیک ہے, خاندان میں کو بڑوں میں چھوٹوں میں کوئی تو رکھ رہا ہوگا نا روزہ. ٹھیک ہے, تو اس کو پتہ چل جائے گا. اب آپ اگر انگلینڈ میں ہو اور ایسے علاقے میں جہاں آپ بھی مسلمان ہیں اور تو کوئی ہے نہیں, تو وہاں اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ مجھ پہ روزہ فرض ہے تو اس میں پھر گنجائش ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اب اس میں اب فردر اس پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چونکہ اب یہ وہ دور وہ نہیں رہا کہ جہاں پہ نالج جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہو. اب تو انٹرنیٹ یہ وہ سارا کچھ موجود ہے, تو لہٰذا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اب اس دور میں یہ کنڈیشن نہیں لگ سکتی کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا. ٹھیک, لیکن یہ چونکہ وہ فتاویٰ میں چلی آ رہی ہے چیز تو اس لیے تمہیں پڑھا دی ہے. اگر آدمی دار الحرب وہ کہتے ہیں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو کفار سے, اگر وہ وہاں پہ وار زون میں اسلام لایا اور اسے روزہ واجب ہونے کا علم نہ ہوا تو اس پر روزہ اس وقت تک واجب نہ ہوگا جب تک اسے روزے کے فرض ہونے کا علم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, جب اسے علم ہو جائے تو جو روزے گزر چکے ہیں مسلمان ہونے کی تاریخ سے لے کر علم ہونے تک, تو وہ اس پہ قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کو معلوم نہیں تھا اس ٹائم. مگر یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں آج کے دور میں یہ اپلائی نہیں ہوتا, کیونکہ دارالحرب میں علم کے بغیر, اب یہ ایک اصول آ گیا آگے, دارالحرب میں علم کے بغیر احکام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا. یہاں وہ جہالت کی وجہ سے معذور ہے, یعنی اس کو علم نہیں تھا اس کو. ٹھیک ہے, سو یہ فتاوی موجود ہے اس لیے پڑھا دیا. لیکن آج کل ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو واقعی جہاں پہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کسی نے صرف جو ہے وہ اسے مسلمان کر دیا اور اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ روزے بھی فرض ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی اویلیبل ایسا سورس بھی نہیں ہے, تو وہاں یہ چیز اپلائی کر جائے گی. ٹھیک ہے, اب احکام کا واجب ہونے کا علم کہاں کیسے ہوگا؟ 2 آدمیوں کی خبر دینے سے, یعنی 2 مسلمان آدمی اس کو خبر دیں, یا ایک مرد اور 2 عورت خبر دیں, یہ گواہی والے وہ آ گئے دونوں. ٹھیک ہے, ایک عادل آدمی کی خبر دینے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے, جبکہ صاحبین کے نزدیک عدالت شرط ہے, نہ ہی بالغ و آزاد ہونا. شرط یہ ہے کہ بس وہ کسی نے بتا دیا اور اسی پہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس نے بھی بتا دیا, شرط یہ ہے کہ اس کو بتا دیا کسی نے. حیض و نفاس سے پاک ہونے کی شرط معمول پر محمول ہے. اب یہ سمجھانے والی چیز ہے اور ٹائم ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ یہی سے شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بمارین البلاغ اللہ رسول اللہ الصواب. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الا انت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.